یہ مسلمانوں میں جی یہ معاشرے کی خرابیاں، ان چیزوں نے امت مسلمہ کو بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرہ وہ بھی تو تھا جب پوری دنیا اسی جستجو میں لگی رہتی تھی کہ ان مسلمانوں کے پاس ایسا کیا ہے کہ دنیا کے ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں یہ اعلیٰ درجات پہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ اگر میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو مسلمان ایک نمبر پہ، اگر ہم تجارت میں دیکھیں تو مسلمان ایک نمبر پر، ہم ڈاکٹرز کو دیکھیں مسلمان سب سے اوپر۔ اگر دنیا میں کسی کو انجینئر کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں جس کو مسلم گولڈن ایج وغیرہ کہا جاتا ہے، جب دنیا میں کسی کو انجینئر کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کوئی آ جائے۔ دنیا اسی تجسس میں رہتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کیا چیز ہے، تو وہ چیز صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے، ہم رنگ و نسل کے فساد میں نہیں تھے۔ آج ہم نے رنگ و نسل کا فساد بنا لیا، ہم نے کہا کہ یہ کالا ہے ہم گورے ہیں، ہم نے کہا یہ فلاں نسل کا ہے ہم اس نسل کے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ رنگ و نسل کا فساد بنایا، امت مسلمہ زوال کی شکار ہوئی، اور اتنے زوال کی شکار ہوئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے اگر امت مسلمہ کے معاشرے پر کام کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیاں لگیں گی اس کو لیول پہ لانے میں، پھر جو ترقی کا کام ہے وہ بعد میں شروع ہوگا۔ اس پہ مجھے ایک بہت ہی شاندار ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص یہ دیکھنے کے لیے بغداد گیا، جب بغداد اس وقت دنیا کا مرکز ہوا کرتا تھا، تعلیمی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، ہاؤس آف وزڈم وہاں پہ تھا، ایک سپر پاور بغداد جس وقت مانا جاتا تھا۔ ایک شخص یہ دیکھنے کے لیے بغداد گیا کہ میں یہ ریسرچ کروں کہ یہ امت مسلمہ، ان مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ اتنی زیادہ ترقی پا گئے ہیں کہ دنیا میں جسے دیکھو وہ مسلمان، اور سب مسلمانوں کے گیت گا رہے ہیں کہ مسلمان انجینئر چاہیے، مسلمان ڈاکٹر چاہیے، مسلمان تاجر چاہیے۔ تو وہ یہ دیکھنے کے لیے بغداد کے لیے نکلا۔ ابھی بغداد پہنچا نہیں تھا، بغداد کی حدود میں داخل ہوا اور ایک ریسٹورینٹ پر کھانا کھانے کے لیے وہ رکا۔ تو جب اس نے وہاں کھانا کھایا تو اس کے سامنے ایک مسلمان تاجر بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان تھا۔ اس نے محسوس کیا یہ جو سامنے شخص ہے یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ مہمان ہے۔ اس نے اپنا کھانا کھا کے بل دیا اور اس کا بھی بل دے دیا۔ جب وہ اٹھ کے کھانا کھا کے کاؤنٹر پے کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میرا کیا حساب ہے، بل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر آپ کا بل تو ہو گیا۔ کہا کہاں سے ہو گیا؟ کہا وہ ایک نوجوان سامنے بیٹھا تھا، اس نے محسوس کیا کہ آپ مسافر ہیں، مہمان ہیں، تو اس نے آپ کا بل پے کر دیا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے مسلمانوں کا، ہم مہمان نوازی میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ رکا نہیں کہ آپ کہیں اس کا شکریہ ادا نہ کر دیں۔ ہم مسلمان یہ دنیا میں شکریہ کے محتاج نہیں ہوتے، ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں روز قیامت۔ پھر وہ بغداد میں گیا، ریسرچ کرنے لگا، مشاہدات کرنے لگا کہ دیکھیں یہاں کے لوگ کیسے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، کیسے اپنی چیزیں مینج کرتے ہیں۔ تو اسی دوران اسے کسی چیز کی حاجت ہوئی، ڈیلی روٹین کی کسی چیز میں سے کچھ چاہیے ہوگا، تو وہ مارکیٹ گیا۔ مارکیٹ جب گیا تو وہاں ایک دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو دکاندار نے وہ چیز اس کو لا کے دی اور پرائز فکس ہوا، تو پھر وہ پیسے دینے لگا۔ لیکن دکاندار نے کہا بھائی اگر ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا یہی چیز اسی کوالٹی کی اگر آپ وہ سامنے جو دکاندار ہے اس سے لے لیں تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے چیز چاہیے، مجھے تو کوالٹی چاہیے اور چیز چاہیے اور مجھے پے کرنا ہے، مجھے دکان سے کیا مطلب۔ مثال کے طور پہ ہم ابھی جائیں مارکیٹ، ہمیں کچھ چاہیے، مثال کے طور پہ آئی فون چاہیے، ٹھیک ہے، آئی فون 14 چاہیے، 13 چاہیے، ہمیں تو آئی فون سے مطلب ہے نا، کسی بھی اسٹور سے ہم اٹھا لیں۔ تو اس نے کہا مجھے تو بھائی چیز چاہیے، ٹھیک ہے میں وہاں سے لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں چیز وہاں لینے جا تو رہا تھا لیکن میرے دل میں یہ تجسس تھا کہ اس نے خود منافع کیوں نہیں لیا۔ صحیح بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ منافع۔ آج ہم دیکھیں جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر ایک سامنے دکان کھل گئی تو سیم دکان سامنے ہی ایک ضرور کھولیں گے کمپٹیشن کے لیے کہ یہ ترقی نہ کر جائے، اور جب اس کی چل رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ 40 روپے کی 1 کلو چینی دے گا تو میں 38 کی دوں گا، ٹھیک ہے، اگر وہ 38 کی دے گا تو میں 35 کی دوں گا۔ تو یہ چیزیں جب اس نے دیکھی کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خود منافع نہیں لے رہے ہیں دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اس نے پوچھا بھائی تو خود بھی تو منافع لے سکتا تھا، تو نے یہاں دکان لگائی ہے، کرایہ دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، پورا سیٹ اپ ہے، یہاں ٹائم دیتا ہے، تیری فیملی ہے، بچے ہیں، تو نے خود پروفٹ کیوں نہیں لیا، کیوں تو نے منافع نہیں لیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بھائی میں یہاں صبح سے دکان پہ ہوں، میرے پاس کافی گراہک آئے ہیں، میں نے کافی انکم کر لی ہے، آپ یہ سامان اگر اس سامنے والے بھائی سے لیں گے تو وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، وہ کوئی اس کے چاچا کا لڑکا نہیں تھا، کوئی اس کے تاؤ کا بیٹا نہیں تھا، وہ بس مسلمان تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بھائی بھائی۔ اسی اخوت کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرا وہ جو سامنے بھائی ہے اس کی فیملی تھوڑی بڑی ہے، تھوڑے گھر کے حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے اس کے بعد زیادہ گراہک نہیں آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تو جو کمائی کی ہے تو پھر میرا بھائی محروم کیوں رہے؟ آپ اگر اس سے خرید لیں گے تو اس کا بھی کچھ خرچہ چل جائے گا، آج کی اس کی بھی دہاڑی ہو جائے گی، تو پلیز آپ وہاں سے لے لیں۔ وہ جو شخص یہ دیکھنے آیا تھا کہ مسلمان یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں اور
اس کا پلان تھا کہ کئی مہینے یہاں رکوں گا, چیزیں دیکھوں گا, ان کے سیکریٹس جانوں گا, یہ آخر کیا چیزیں ہیں ان کے پاس. تو وہ سمجھ گیا, وہ کہنے لگا کہ جس قوم کے پاس ایسی تعلیمات ہوں, جس قوم کے پاس ایسے اخلاق, ایسی رحم دلی ہو اپنے بھائیوں کے لیے, تو وہ قوم دنیا کی تمام قوموں پہ بالادست ہونا ہی ہے. سبحان اللہ. دنیا کی تمام قوموں میں اعلیٰ ہی رہے گی, تمام درجات میں, ہر فیلڈ میں. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں گے جب ایسے اخلاق ہوں گے نا تو وہ ہمیشہ اوپر رہیں گے.